السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کو موٹاپے کا مرض لاحق ہو گیا اور وہ روز بروز موٹا ہی ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اس کے پاؤں کا وزن اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ اپنے پاؤں کو ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ بہت سے ڈاکٹروں سے اس نے دوا لی لیکن کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دانشور طبیب نے آ کر کہا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، میں علم طب کے علاوہ علم نجوم بھی جانتا ہوں اور بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، امان دی جاتی ہے۔ پھر اس دانشور طبیب نے کہا، بادشاہ سلامت، میں پہلے علم نجوم کی طرف رجوع کروں گا اور اس کے بعد علاج شروع کروں گا۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب، یہ بھی منظور ہے۔ یہ بات کر کے دانشور چلا گیا اور دوسرے دن صبح سویرے بہت پریشانی کی حالت میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا، میرا علاج کرو۔ طبیب نے جواب دیا، میں نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر کیوں؟ دانشور طبیب نے جواب دیا، میں ڈرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ڈرو نہیں اور بتاؤ کیا بات ہے۔ دانشور طبیب نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے علم نجوم کے ذریعے دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں۔ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ 40 دن کے اندر اندر مر جائیں گے اور ظاہر ہے ایسی صورت میں میرا علاج بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو مجھے قید کر دیجئے اور اگر آپ 40 دن کے اندر اندر موت کا شکار نہ ہوئے تو مجھے قتل کر دیجئے گا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق دانشور کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور بادشاہ روز بروز خوف سے کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ 30ویں دن اس نے طبیب کو قید خانے سے بلا کر کہا، اب بہرحال چند دنوں کے اندر اندر مرے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر دانشور طبیب نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، میں نے صرف اسی لیے یہ کہا تھا کہ تم 40 دن کے اندر اندر مر جاؤ گے تاکہ تم پر خوف اور غصہ طاری ہو اور خوف کی وجہ سے تم کمزور اور دبلے پتلے ہو جاؤ۔ اس طرح تمہارے موٹاپے کا علاج ہو جائے گا اور دیکھو اب تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو۔ یہ موٹاپا ہی تمہاری اصل بیماری تھا۔ یہ بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے طبیب کو بہت سے انعامات بھی دیے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اسی طرح کی مزے کی کہانیاں سننے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔